عارب نے املی اس کے حوالے کی تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر شاپڑ پھیلا کر مزے سے کھانے لگی۔ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ کھٹی لگنے پر ہونٹوں پر زبان پھیرتی اس کی یہ ادا عارب کو بے بس کر رہی تھی، اس لیے وہ نظریں چراتا اپنا ڈریس لے کر واش روم چلا گیا۔ وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو حویلی سجاوٹ کو دیکھتے وہ سراہتے اندر بڑھی۔ بٹو کا تو ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا، دل شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ ظالم اس کے سامنے نہ آئے۔ کون ہو تم لوگ؟ حاجہ بیگم نے ساڑی کا پلو درست کرتے ان کی طرف آ کر پوچھا۔ وہ دونوں اس ماڈرن سی خاتون کو دیکھ کر رہ گئے جو اس عمر میں بھی اس قدر سجی ہوئی تھی۔ ہمیں ماجد چاچا نے بھیجا ہے کام کے لیے، رانی نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرو، یہ فروٹ اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں کچن میں رکھو۔ وہ نرمی سے بولی، جی کام زیادہ نہیں تھا، بس چھوٹے موٹے کام تھے جو وہ کر ہی تھی۔ کام کرتے وقت بھی بٹو کی نظر ادھر ادھر دیکھ لیتی تھی جیسے وہ کسی کی تلاش میں ہو۔ رات کا سما ہوا تو حویلی کی روشنی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گاؤں اور شہر کی ان کے جانے والے ان کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آ چکے تھے۔ شہر سے صرف ان کے کچھ بہت قریبی لوگ آئے تھے۔ مردوں کے لیے باہر لان میں انتظام کیا گیا تھا، سب کے اردو کا انتظام حال میں کیا گیا تھا۔ حاجہ بیگم کے بلانے پر وہ عارب اور حارب خود عرش اور اسوا کو کمرے سے باہر لائے۔ حاجہ بیگم نے ان کی ممتا کے نور پر ان دونوں کے ماتھے پر بوسہ دے کر انہیں حال کے بیچوں بیچ پرانے طرز کے جھولے پر جس پر پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی وہاں بٹھایا۔ گاؤں کی عورتیں تو پہلی دفعہ انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ ان دونوں کی خوبصورتی کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ بٹو کا دل تو عارب کے ساتھ ہونے کی بجائے عرش کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گیا تھا۔ کس قدر مشکل تھا اپنی محبت کو اس کی محبت کے ساتھ دیکھنا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں کو چھپانے کے لیے سر جھکا لیا تھا کیونکہ وہ مرکز نظر نہیں تھی۔ وہ عارب سے شکوہ کرنا چاہتی تھی لیکن یہی بات کہ کرتی کس چیز کے، اس نے کون سے عہد و پیمان کیے تھے اس کے ساتھ، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کوئی اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حاجہ بیگم نے سب اردو کو ان دونوں کو تختہ پا کر ان پر جالی دار لال چنری اوڑھ دی تھی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ انہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ حاجہ بیگم نے باری باری ان دونوں کی جھولیوں میں فروٹ ڈالتے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے پیسے بار کر پاس کھڑی ملازمین کو پکڑا، دوسری عورتوں کو بھی ان کو دعا دینے اور دیکھنے کے لیے کہا۔ گاؤں کی ساری بوڑھی اور شادی شدہ عورتیں چنری کے اندر سے دیکھتی انہیں دعا دیتی، ان کے حسن کی تعریف آپس میں کرنے لگتی۔ اللہ نظر بد سے بچائے، چاند کا ٹکڑا ہے دونوں، اللہ دونوں کو بیٹے دے، صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ ایک بوڑھی عورت نے جو کہ دکھنے میں ہی 60 سال کی تھی دعا دی، سب نے آمین کہا۔ عرش اور اسوا سب کے دیکھنے ان کی چہمگوئیاں پر مسکراتی چم رہی تھی۔ اسوا تو جب عورتیں اسے دیکھنے کے لیے چنری اٹھاتی تو وہ نظریں جھکا کر مسکرا دیتی، لیکن عرش تھی، وہ تو اس سب کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ جو اس نے دیکھنے کے لیے چنری اٹھاتا عرش اسے ہی آنکھ مار دیتی۔ ساری عورتیں اس کے یوں کرنے پر چٹپٹا جاتی اور وہ مدم کہکا لگا اٹھتی۔ حاجہ بیگم نے کتنی دفعہ اسے منع کیا تھا کہ یوں کہکا نہ لگائے، نظر لگ جائے گی، لیکن عرش نے کبھی کسی کی سنی ہے جو اب سنی؟ آنے والے وقت سے انجان وہ اپنی ہی لے میں تھی۔ شاید اسے یہ خبر تھی کہ وہ پھر کہہ کے نہیں لگا پائے گی، اس لیے وہ دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اور اس ماڈرن بہو پلس اس حویلی کی پوتی کی شرارت پر ہنس رہی تھی جو لڑکوں کے تحت سب کو آنکھ مار کر اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ سب عورتیں دعا دے کر فارغ ہوئی تو کچھ عورتیں رقص کرنے لگی۔ عارب و حارب باہر سب کے ساتھ تھے، مردوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ لوگ بھی باہر ہی تھے۔ داں نے اندر جا کر ان دونوں کو پیار دے دیا تھا۔ آج گاؤں کی حسینائیں آئی ہیں، عثمان میری مان تو اس میں سے ہی سیٹ کر لے۔ کوئی عالم نے اس کے کمالے پن کے دکھ اور اس کے ترسے دل کے دکھڑے سنتے اسے مشورہ دیا۔ کون سی حسینائیں؟ وہ اپنے دکھڑے بولتا ادھر ادھر دیکھتا جیسی حسینائیں ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کے اتنے ترسے پن کو دیکھتے حارب نے کہکا لگایا، جبکہ عارب سنجیدہ وہی رہا۔ کب سے اس کا دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ عرش کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن پھر اندر سے آتی عورتوں کی آوازوں پر وہ رب سے سب صحیح ہونے کی دعا کرتا۔ یہاں نہیں ہے، یہاں تو میل حسن ہے، فی میل حسن اندر ہے۔ اس نے آنکھ دبائی۔ چھوڑے، شرم کرو، کچھ شادی شدہ ہو اور اب تو ان قریب باپ بھی بننے والے ہو۔ لیکن ٹھڑک پن واللہ سوا بابی کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کا شوہر، معصوم شوہر حسیناؤں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ میری بیوی ہے، کبھی بھی تیرا یقین نہیں کرے گی۔ صدقے اتنا کانفیڈنٹ؟ بالکل،
اس نے جوس کا سپ لیا۔ وہ دیکھ وہ حسینہ، مجھے تو تیرے لیے بالکل پرفیکٹ لگی۔ حارب نے اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر کہا، کون سی؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہلکی سی عمر کی لڑکی، گلابی سادہ سی شلوار قمیض پہنے، سر پر گلابی ہی آنچل اوڑھے، شاید کسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ہاں ہے تو پیاری، اس نے بھی تائید کی۔ بٹو جو حاجہ بیگم کے کہنے پر ڈرائیور سے کچھ سامان لینے کے لیے باہر آئی ہوئی تھی کہ کسی کی نظروں کی تپش پر اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عارف کو بھی اس کے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ آنسو چھپاتی اس لڑکے کو گالیوں سے نوازتی اندر چلی گئی۔ کیا دل پہلے تھوڑا جل رہا تھا جو اس لوفر نے دیکھا مزید جلا دیا۔ جب کافی دیر بعد اس کے دل کو سکون آیا تو وہ ان دونوں سے ایکسکیوز کرتا اندر آ گیا۔ مردوں کا اندر آنا الاؤ نہیں تھا، لیکن وہ کیا کرتا جب تک اسے دیکھ نہ لیتا۔ صحیح سلامت اس کے دل کو چین نہیں آتا تھا۔ عورتوں نے ان دونوں کو بھی اٹھایا اور ان کے گرد گھومتے رقص کرنے لگے، ساتھ ساتھ وہ گا بھی رہی تھی۔ ارش بھی ایکسائٹڈ ہوتی چنری اتار کر ان کے ساتھ ہلکا ہلکا ڈانس کرنے لگی۔ البتہ اسوا ایک جگہ ہی چنری لیے کھڑی تھی۔ عارف جو اندر اسے دیکھنے آیا تھا کہ اسے یوں سب کے درمیان ڈانس کرتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر ہزار بال پڑے تھے۔ ہلکے سے گھومتی ارش نے اسے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا کہ وہ بھی آ کر اس کے ساتھ کڑے ماتھے پر بال ڈالے ہی عارف نے اسے اشارے سے رکنے کا کہا تھا، لیکن وہ نہ میں ہاتھ لہراتی پھر ڈانس میں مگن ہوتی۔ اتنی دور سے بھی اس کے بلو اور فکر مند آنکھوں اور سرخ چہرے کو دیکھ کر آنکھ دبا گئی۔ حاجہ بیگم نے اسے کافی دفعہ روکا تھا لیکن وہ عارف کو نہیں سن رہی تھی۔ ان کی کیا سنتی، مسکرا کر ٹال دیتی۔ بٹو رانی کے ساتھ یک ٹک ارش کو دیکھ رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ کتنی خوش قسمت ہے نا جو اسے اتنا پیار کرنے والا شوہر اور سردار کی محبت ملی ہے۔ اس کے چہرے کی لالی اور خوشی سے ٹمٹماتے چہرے سے وہ اندازہ لگا گئی تھی کہ وہ دونوں ازدواجی زندگی میں کتنے خوش اور مکمل ہیں۔ عارف کی پریشان آنکھیں ارش پر پا کر اس کے دل نے دعا کی تھی کہ کاش ارش کی جگہ وہ ہوتی تو آج وہ اس کے لیے پریشان ہوتا۔ عارف کو دیکھتی اسے تپاتی وہ ڈانس کر رہی تھی کہ اچانک اسے دھکا لگا تھا اور وہ منہ کے بل گری تھی۔ عارف وہ منہ کے بل گری، پیٹ میں اٹھتے درد سے چلائی۔ عورتیں تو جہاں ساکن ہوئی تھی وہیں اسوا اور عارف کی جان بنائی تھی۔ عارف ایک ہی جس میں سب کو پیچھے دھکیلتا اس تک پہنچا تھا لیکن اس کو درد سے بے حال ہوتے دیکھ کر اس کی روح فنا ہونے لگی۔ دو جانوں کی تکلیف پر وہ جنونی ہو رہا تھا۔ اس نے ارش کو سیدھا کیا تو اس کا چہرہ درد سے سرخ ہو گیا تھا اور وہ مسلسل پیٹ پکڑتی کرا رہی تھی۔ حاجہ بیگم بوکھلاتی اس کے پاس بیٹھتی، اس کے چہرے کو سہلا رہی تھی۔ اسوا بیٹھ نہیں سکتی تھی لیکن منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، جیسے وہ سچویشن کو سمجھ ہو کس نے دھکا دیا ہے، اس سے میں جان سے نکال دوں گا اس کی۔ اگر میری بیوی و بچے کو کچھ ہوا تو وہ شیر کی سی داڑھ سے سب پر داڑھ تھا اور اس کی تہمت وجہ ہوا بٹو تو اس کی داڑھ پر ہی اچھل گئی تھی۔ آج بھی اسے ہاسپٹل لے کر چلو، حاجہ بیگم پریشانی سے بولی تو وہ بھی ہوش میں آتا اسے گود میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ عارف کی طرف پر سب سے پہلے حارب اندر آئے لیکن اندر کی سچویشن دیکھ کر وہ خود گھبرا گیا۔ ارش عارف کی باہوں میں کرا رہی تھی اور اسوا کھڑی رو رہی تھی۔ وہ حارب کو اگنور کرتا جلدی سے باہر کی طرف بھاگا کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے ضروری اس کا بچہ اور بیوی تھے۔ اسے ارش کو دیکھ کر بھاگتے دیکھ کر ابتسام صاحب سبھی پریشانی سے اس کی طرف آئے لیکن وہ ان سے پہلے ہی گاڑی بھگا چکا تھا۔ کیا ہوا ارش کو لے کر وہ اتنی جلدی میں کہاں گیا ہے؟ ڈیڈ وہ ارش کو ہاسپٹل لے کر گیا ہے، ارش گر گئی ہے، میں بھی اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اسوا کو لے کر باہر آتا وہ انہیں مختصر بتاتا خود بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ وہ لوگ گاؤں تھے اور ہاسپٹل شہر تھا کہ اسے آتے ہوئے بھی 20 منٹ لگ گئے تھے اور یہ 20 منٹ اس نے کیسے ارش کی درد بڑی آنکھوں کو سنتے اس کے مرنے کی فضولیات کو سنتے گزارے تھے، اسے وہی جانتا تھا۔ اس کی تکلیف پر اس کی باتوں پر اس کا اپنا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ عارف مجھ سے درد برداشت نہیں ہو رہا، وہ درد سے روتے بولی، بس ہم آگے میری جان۔ وہ اسے باہوں میں بڑھتا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ نرس فوراً سے اسٹریچر لے کر آئی تھی۔ عارف نے اسے جلدی سے اسٹریچر پر ڈالا۔ اب ارش کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند مت کرو ارش، اس نے اس کے چہرہ تھپتھپا لیکن وہ درد سے بے حال ہوتی بار بار آنکھیں بند کر رہی تھی۔ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ صرف اتنا تھا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ اس نے اپنے آنسو صاحب کے وہ اسٹریچر کے ساتھ ساتھ بھاگتا اپنے آنسو رگڑتا اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ارش آدھا کھلی آنکھوں سے ماسک سے
سانس لیتی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی تڑپ اور اس کی آنکھ سے بھی آنسو نکلا۔ عرش نے ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کے قریب کرنا چاہا کہ عارف نے سمجھتے جھکا خود اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ عرش نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور ماسک اتارا۔ عرش کیا کرے، اسے سانس لینے میں مشکل ہوتے تو اس سے بہتے آنسو سے ڈپٹ کر بولا۔ اس نے سانس دیا، آئی لو۔ اس نے پھر سے دشوار ہوتے سانس کھینچا۔ عرش ماسک پہنو۔ اس نے ماسک اسے پہنانے کے لیے ہاتھ آگے کیے کہ وہ نفی کرتی، پیر پر ہاتھ رکھتی، درد برداشت کرتی اسے رو گئی۔ لو یو، درد سے بولتی، آنسو گال پر گرا۔ یو، اس نے یو کہا اور ساتھ ہی عارف کے ہاتھ پر پڑا۔ اس کا ہاتھ بے جان ہوا اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ عرش نے بے یقین ہوتے اس کے چھوٹے ہاتھ کو دیکھتے اسے ہوش دلانے کے لیے اسے جھنجھوڑا۔ عرش، وہ چلا کر کہتا، وہیں اس کے اسٹریچر کے ساتھ بیٹھا چلا گیا۔ وہ اس اسٹریچر کے ساتھ نیچے بیٹھا چلا گیا۔ نو نو عرش، یو ہیو ٹو ویک اپ۔ اس نے اٹھ کر اس پر جھکے اسے جھنجھوڑا، تم ایسے نہیں جا سکتی۔ تم نے ابھی مجھے کہا نا آئی لو یو، لیکن میں ہیٹ یو کہوں گا۔ اگر تم اٹھی نہ تو میں ناراض ہو جاؤں گا، ہاں پکا ناراض ہو جاؤں گا۔ پھر تم مجھے مناؤ گی بھی تو میں نہیں مانوں گا۔ وہ اس کے اسٹریچر کے پاس بیٹھا، اس کا چہرہ تھپتھپاتا، روتا اسے دھمکی دے رہا تھا جیسے اس کی دھمکی پر فوراً اٹھ جائے گی۔ اور شب کو اس نے غصے سے بہتی آنکھوں سے چلا کر اسے پکارا، جو اس کے پکاروں، اس کے رونے پر، اس کے جھنجھوڑنے پر کان باندھ کے نہ جانے کیوں بے حس بن گئی تھی۔ لیکن وہ کہاں بے حس بنی تھی، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا وہ خود یہ سب چاہتی تھی؟ دوسرے مریضوں کے ساتھ آئے لوگ اس نوجوان کو یوں بلکتا روتا دیکھ خود بھی رک کر تماشا دیکھ رہے تھے، جبکہ جو لوگ اپنے عزیزوں کی جان بچانے کے لیے آ رہے تھے ان کی آنکھیں بھی اس کے یا شاید اپنے عزیزوں کے لیے نم تھی۔ ایک نظر دے کر وہ اپنے عزیز کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ ڈاکٹر جن کو اس دیوانے کی خبر لگ گئی تھی وہ دوڑے جہاں آئے تھے اور ہجوم کو چیرتے انہوں نے اس کے چلانے کے درمیان ہی عرش کی نبض چیک کی تھی۔ یہ زندہ ہے۔ ابھی ایک ڈاکٹر نے نبض چیک کرتے دوسرے ڈاکٹر سے کہا تھا۔ عارف جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا کہ ڈاکٹر کے الفاظ نے اس میں نئی روح پھونک دی تھی، انہوں نے بے یقینی خوشی کی کیفیت میں عرش کو دیکھا تھا۔ جلدی سے آپریشن تھیٹر تیار کریں، ہمیں ابھی آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھتے اس ڈاکٹر کو کہا تھا اور نرسز کو جلدی سے اسٹریچر لے جانے کو کہا۔ عارف جلدی سے آنسو پہنچ کر اسٹریچر کے پاس اٹھا اور عرش کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ آپ یہیں رک جائیے، آپریشن تھیٹر کے باہر نرس نے اسے کہا۔ نہیں، میں عرش کے ساتھ اندر جاؤں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اگر ابھی اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو یہ بات ہمیشہ کے لیے اسے چھوٹ جائے گا۔ ہم آپ کی کنڈیشن سمجھ سکتے ہیں سر، لیکن آپ اندر نہیں جا سکتے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، نرس نے عاجزانہ کہا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے ساتھ اندر ہی جاؤں گا، بیوی ہے وہ میری۔ وہ داڑھ اس کے داڑھنے پر لیڈی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر ڈاکٹر کے ساتھ اندر جانے کی ضد کر ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس آنے پر نرس جلدی سے بولی، دیکھیے سر، ایک ایک لمحہ آپ کی لائف اور وائف اور بچے کے لیے بہت اہم ہے۔ 1 منٹ کی دیر انہیں آپ سے بہت دور کر سکتی ہیں۔ پلیز اس وقت ہوش صبر سے کام لے اور ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ ڈاکٹر کا روز کا کام تھا ایسے کیسز دیکھنا، اس لیے وہ نرمی سے بولی، ڈاکٹر پلیز میری بیوی کو کچھ نہ۔ وہ نم لہجے میں بولا، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، ڈاکٹر کہہ کر اندر چلی گئی۔ سر ہاتھ چھوڑ دے، نرس نے دوبارہ کہا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا، لیکن ہاتھ چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے گرفت نرم کی تھی لیکن ہاتھ چھوڑا نہیں تھا۔ اس کی نرم گرفت پر نرس ہی اسٹریچر لے کر آگے بڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ عرش کا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ رہا تھا۔ عارف کو لگ رہا تھا کہ ہاتھ نہیں بلکہ اس کی سانس اسے چھوٹ رہی ہو۔ عرش کو نرس اندر لے جا چکے تھے لیکن وہ ابھی تک اس کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ روتا ہوا اسی دروازے کے باہر بیٹھ گیا کسی فقیر کی طرح۔ آتے جاتے لوگ اس نوجوان کو جو بکھرا بیٹھا روتا دے کر گزر رہے تھے لیکن اسے آج کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا عزو عرش اپنے بچے کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا۔ افسام، ابتسام، عثمان، حاجہ بیگم، اسوا، حارب سب لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ حارب اسوا کو بازو کے حلقے میں لیے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ اسوا کا رو رو کا برا حال ہو چکا تھا۔ حارب اسے سارے راستے حوصلہ دیتا آیا تھا لیکن وہ اس کی بہن تھی، جسے اس نے اپنی بہن کی طرح پالا تھا، بیٹی کی طرح پالا تھا۔ اسے صبر لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ حارب اس سے لیے ریسیپشن پر آیا۔ عرش، حارب کس وارڈ میں ہے؟ فرسٹ فلور کے آپریشن تھیٹر میں ہے۔ وہ آپریشن تھیٹر کے پاس آیا تو اسے یوں روتا بیٹھا دیکھا۔ وہ اسوا کو چھوڑ کر اس کے پاس آیا۔
باغا اسوا نے اپنی آواز کو دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عارف اس نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے پکارا کہ عارف اونچی آواز میں ٹوٹا اس کے گلے لگ گیا۔ عارف مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ وہ اردو کی طرح روتا بولا۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، کچھ نہیں، عارف نے نم لہجے میں کہا۔ بھائی بابی کی حالت اس سے بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی، ان ہاتھوں میں اس کا ہاتھ بے جان ہو کر گرا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا روتا ہوا بولا۔ عارف نے کچھ بھی کہنے کے بجائے اسے گلے سے لگایا۔ آنسو تو اس کے بھی بہہ رہے تھے۔ کتنا خوش تھا اس کا بھائی، وہ سب بھی کتنے خوش تھے، لیکن شاید قسمت کو ان کی خوشی زیادہ پسند نہیں آئی تھی کہ نے امتحان میں ڈال دیا ان کو۔ حاجہ بیگم، افسام صاحب سب بھی ان کے پیچھے جہاں آئے۔ حاجہ بیگم نے اسوا کو ہچکیوں سے روتے دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا کہ وہ ان کے ساتھ چمٹی آنسو بہانے لگے۔ آنسو تو حاجہ بیگم کے بھی بہہ رہے تھے۔ حاجہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتے پاس پڑے بینچ پر بٹھائے۔ اللہ سب بہتر کرے گا۔ حاجہ بیگم نے اسے دلاسا دیا۔ دا کا تو کلیجہ پھٹ گیا تھا عارف کی حالت دیکھ کر۔ عارف، ابتسام صاحب نے اسے پکارا۔ عارف نے نم آنکھیں اٹھائی تو سب کا دل چھلنی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی گڑیا زاری پر عارف اسے بینچ پر بٹھاؤ۔ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، اس نے عارف کا ہاتھ جھٹکا۔ عارف، بچپنے کا وقت نہیں ہے، دا نے سخت لہجے میں کہا تو وہ ناچار اٹھ گیا۔ اٹھنے سے پہلے اس نے دروازے کو ضرور دیکھا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ حاجہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹا نم لہجے میں بولا۔ بار بار اس کے ہاتھ کے چھوٹنے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ بھاگ کر اس کا ہاتھ دوبارہ اپنے ان مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لے، پھر کبھی نہ چھوڑے۔ یہ وقت بے شک ان سب کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ گھر جہاں کچھ دیر پہلے خوشیاں تھیں، اب وہیں جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا ڈاکٹر کو آپریشن تھیٹر میں، لیکن ابھی تک کوئی ڈاکٹر اس نرس باہر نہیں آئی تھی۔ ایک ایک لمحہ عارف کے لیے صدیوں کے برابر تھا، ہر چیز جیسے اس کا صبر آزما رہی تھی۔ کبھی وہ اٹھ کر چکر لگانا شروع کر دیتا تو کبھی آپریشن تھیٹر کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا۔ عارف کبھی اسوا کو تسلی دیتا تو کبھی عارف کو۔ حاجہ بیگم مسلسل 1 گھنٹے سے تسبیح پڑھ رہی تھی، وہ ابھی بھی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا کہ نرس باہر آئی۔ میری بیوی کیسی ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ پوچھتے وقت زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ نرس کو دیکھ کر سبھی اس کی طرف لپکے۔ میری پوتی کیسی ہے؟ اور بچہ؟ دا نم لہجے میں بولے۔ پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے، ایک تو وہ بے ہوش ہو گئے اور دوسرا ان کا بی پی نارمل نہیں ہو پا رہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ خوف سے بولا۔ آئی ایم سوری، لیکن ہم بیبی اور پیشنٹ میں سے کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں، اس نے آپ ان پیپر پر سائن کر دے۔ نرس نے پیپر سامنے رکھے بات کی تھی۔ بات تھی یا دھماکہ تھا جو سب کے سروں پر گرا تھا؟ عارف اپنے قدموں پر لڑکھڑا گیا تھا۔ بیوی یا بچہ، بار بار یہ الفاظ اس کے کانوں میں باز گشت کر رہے تھے۔ عارف نے اسے آگے بڑھ کر سنبھالا تھا۔ اسوا نے سختی سے منہ پر ہاتھ جمایا تھا۔ ششدر تو سب تھے، آنکھیں سب کی نم ہوئی تھی۔ اس آزمائش پر سب نے رب کو پکارا تھا۔ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ ایک طرف وہ ننھی سی جان جس کے ان دونوں نے خواب دیکھے تھے، جس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا خواب سجا لیے تھے، جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، لیکن اسے باپ جیسے جذبے سے متعارف کروایا تھا، تو دوسری طرف وہ تھی جس نے اس کی بے رنگ زندگی کو اپنی شرارتوں، اپنے غصے سے خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ اس کا عشق، اس کا جنون تھی، وہ دونوں ہی اس کے لیے نہایت اہم تھے۔ ایک دل تھی تو دوسرا اس کے وجود کا حصہ۔ فیصلہ مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں۔ اس نے عرش کو چنا تھا۔ بیوی سلامت رہتی، بچے تو اور بھی ہو جاتے، لیکن اس کا جنون اسے واپس نہ ملتا۔ اس نے یہ فیصلہ کوئی آسانی سے نہیں کیا تھا، دل نے خوب شور مچایا تھا۔